بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحرا کی آگ، مصنف اسلم راہی M.A۔ احمد سمندر کے کنارے مچھیروں کی خیموں نما جھونپڑیوں کی طرف سے بندرگاہ کے کھلے میدانوں کی طرف آیا تھا۔ اس کے پیچھے حد نگاہ تک رات کے سناٹے میں سمندری لہریں اٹکیلیاں کر رہی تھیں اور سامنے کرتاجنہ شہر پھیلا ہوا تھا۔ سمندری ہوائیں بے ارادہ جنوب کی طرف اڑی جا رہی تھیں۔ وقت کا نامہربان آنچل خوب پھیل گیا تھا اور شام رات میں ڈھل کر گہری ہو گئی تھی۔ آسمان پر ٹمٹماتے ستارے اپنی تمناؤں کے جال بنتے ہوئے اپنے قرب کے لمحات سے قریب تر ہونے کو بھاگ رہے تھے۔ احمد رومن سپاہیوں کا وہ لباس پہنے ہوئے تھا جو گھوڑوں کے ساتھ اس کے ہاتھ لگا تھا، اس لیے شہر میں گھومتے ہوئے کوئی اس پر شک نہ کر رہا تھا۔ تیز تیز چلتا ہوا وہ اس میدان میں داخل ہوا جس میں لشکر کے سپاہی تربیت حاصل کرتے تھے۔ اس میدان کے ایک طرف رہائشی عمارتیں تھیں جبکہ تین اطراف میں میدان خالی اور کھلا پڑا تھا۔ میدان کے کنارے کنارے درختوں کے سائے میں چلتا ہوا احمد ایک عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ رہائشی عمارتوں میں شمعیں گل ہونا شروع ہو گئی تھی اور روشن تاکچے افسردہ و تاریک ہونے لگے تھے۔ رات کی تاریکی میں ہر سمت اجنبیت کا زہر پھیل رہا تھا۔ احمد جب اس عمارت کی سیڑھیوں کے پاس گیا تو کسی نے کڑکدار آواز میں پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ احمد نزدیک ہوتا ہوا بولا، مجھے افسوس ہے میں نے تمہیں پریشان کیا، میں بے خیالی میں سیدھا چلا آیا، مجھے آواز دے کر آنا چاہیے تھا۔ بہرحال مطمئن رہو، میں مسلمان قیدیوں کے لیے اہم احکامات لے کر آیا ہوں۔ اس پہریدار نے پھر کڑک کر پوچھا، کس کی طرف سے؟ جواب میں احمد نے اس کے اوپر لمبی جست لی اور اسے اپنے نیچے دبوچ لیا۔ اسے بے بس کرنے کے بعد احمد نے اپنا خنجر نکالا اور اسے اس گردن پر آہستہ آہستہ پھیرتے ہوئے پوچھا، بتاؤ مسلمان قیدی کس طرف ہیں؟ اگر تم نے جھوٹ کہا یا دھوکہ دیا تو یاد رکھو کہ یہ خنجر میں تمہاری گردن پر چلا کر تمہیں میمنے کی طرح ذبح کر دوں گا۔ سپاہی ہکلانے لگا۔ احمد نے غضبناک ہو کر کہا، بولو ورنہ میں تمہاری گردن کاٹنے لگا ہوں۔ کپ کپاتی آواز میں اس سپاہی نے کہا، یہ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد دائیں ہاتھ آخری کمرہ ان کا ہے، لیکن تم کون ہو اور مجھ پر جبر کر کے کیوں تم مسلمان قیدیوں کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ احمد نے پہریدار کا گلا گھونٹ کر اسے ختم کر دیا اور اس کی لاش اٹھا کر تاریک کونے میں ڈال دی اور اس کی تلوار چھین کر اپنے تیروں کے ترکش میں ڈال دی۔ عمارت کی سیڑھیاں چڑھ کر وہ اوپر گیا اور دائیں طرف گھوم کر وہ لمبی راہداری میں آگے بڑھنے لگا۔ راہداری میں اس وقت تین پہریدار ٹہل رہے تھے۔ احمد اندھیرے میں ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ اپنے ترکش سے اس نے تیر نکالے، پھر اس نے تاک کر اس تیزی سے تیر مارے کہ ان تینوں کو اس نے ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ راہداری میں کھٹکا ہونے کی وجہ سے ایک کمرے کے اندر سے چار پہریدار اور نکل آئے اور جب وہ اپنے مرنے والے ساتھیوں کی طرف بڑھے تو احمد نے اندھیرے کی اونٹ سے ان پر بھی تیروں کی تیز بوچھاڑ کر دی اور وہ چاروں بھی زمین پر گر کر دم توڑ گئے۔ احمد بھاگ کر آگے بڑھا اور اس کمرے میں جھانک کر دیکھا جس کے اندر سے وہ چاروں سپاہی نکلے تھے۔ اس نے دیکھا کہ اس کمرے میں 10-12 سپاہی اور لیٹے آرام کر رہے تھے۔ احمد نے کھٹکا کیے بغیر اس کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اب وہ آخری کمرے کی طرف بڑھا جسے باہر سے زنجیر لگی ہوئی تھی۔ احمد نے دروازہ کھولا اور جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ سارے مسلمان قیدی جاگ رہے تھے اور اپنے ایک ساتھی کے گرد جمع تھے، شاید وہ بیمار تھا۔ ایک سپاہی احمد کو پہچان گیا۔ وہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات میں اس نے پوچھا، اے امیر آپ یہاں؟ آپ تو 30 میل پیچھے صحرا کے اندر سے بھاگ گئے تھے، دشمن نے آپ کو بہت تلاش کیا لیکن ناکام لوٹے۔ وہ شاید احمد کے ہراول لشکر کا سپاہی تھا، تبھی احمد کو اس انداز میں مخاطب کر رہا تھا۔ احمد نے کہا، میں تم سب کو چھوڑ کر اکیلا کیسے بھاگ سکتا تھا؟ میں نے پہرے داروں کو قتل کر دیا ہے، آؤ یہاں سے بھاگ چلیں، پھر ایسا موقع کبھی ہاتھ نہ لگے گا۔ اسی سپاہی نے جواب دیا، اے امیر ہمارا ایک ساتھی سخت بیمار ہے، یہ کیسے جا سکے گا؟ احمد نے رازداری سے کہا، اس کو اٹھا لو اور میرے ساتھ آؤ۔ دو جوان جب اپنے بیمار ساتھی کو اٹھانے لگے تو احمد نے کہا، یہاں سے نکل بھاگنے سے قبل میری بات غور سے سنو، ہو سکتا ہے راستے میں ہماری کسی سے مٹبھیڑ ہو جائے اور ہم سب کو ادھر ادھر بکھر کر جانا پڑے، لیکن سب میری ایک بات ذہن میں رکھو، بندرگاہ کے بائیں حصے میں جہاں ماہی گیروں کی خیمہ نما جھوپڑیاں ختم ہوتی ہیں وہاں سمندر کے کنارے ایک بوڑھا اپنی کشتی میں ہمارا منتظر ہے۔ اگر میں تم سے علیحدہ بھی ہو جاؤں تو یاد رکھو تم سب کو اس بوڑھے کے پاس جانا ہے، وہ تم سب کو 3 اونٹ مہیا کر دے گا، وہ میرا پرانا جاننے والا ہے،
شہر سے نکل کر تم سب سیدھے جنوب مشرق کے رخ پر بھاگنا۔ کرتاجنہ سے 10 میل جنوب میں پہاڑوں کے دامن میں تمہیں ایک بستی ملے گی۔ وہاں تم لوگ کسی محفوظ جگہ پر رک جانا، اور اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ وہ بستی کے ایک شخص زیوس کے گھر جائے۔ جو بھی وہاں جائے وہ میرے حوالے سے اسے پوری داستان سنائے۔ وہ تم سب کی حفاظت اور آرام کا بندوبست کر دے گا۔ اب آؤ چلیں۔ دو جوانوں نے اپنے بیمار ساتھی کو اٹھا لیا اور احمد کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر آئے۔ احمد کے کہنے پر انہوں نے مرنے والے سپاہیوں کے ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا۔ جب وہ عمارت سے باہر نکلے تو اچانک دائیں طرف سے ایک اور پہرے دار نکل آیا۔ شاید وہ عمارت کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی وہ شور کرنے لگا، مسلمان قیدی بھاگ گئے، مسلمان قیدی بھاگ گئے۔ اندر کمرے میں سوئے ہوئے پہرے دار کھڑکی کے راستے باہر پھلانگنا شروع ہو گئے۔ احمد نے فوراً تیر چلہ پر چڑھایا اور تاک کر اس نے پہرے دار کو مارا جس نے شور کیا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو سرگوشی میں اور سختی سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم سب اپنے بیمار ساتھی کو لے کر بندرگاہ کی طرف جاؤ۔ جس طرح میں نے تمہیں کہا ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ جاؤ، بھاگ جاؤ، وقت بہت کم ہے۔ پہرے دار کھڑکی کے راستے کودنا شروع ہو گئے۔ میں جنوب کی طرف بھاگ کر ان سب کو اپنے پیچھے لگاتا ہوں۔ اس طرح تم سب کو حفاظت کے ساتھ بھاگنے کا موقع مل جائے گا۔ تم میرے متعلق فکر مند نہ ہونا، میں تم سے آ ملوں گا۔ جاؤ، اب دیر نہ کرو، بھاگ جاؤ۔ احمد کے کہنے پر وہ اپنے بیمار ساتھی کو لے کر درختوں کے سایوں کی آڑ میں بندرگاہ کی طرف بھاگ گئے۔ احمد شور کرتا ہوا جنوب کی طرف بھاگ نکلا۔ کمرے سے کھڑکی کے راستے کود کر باہر آنے والے سارے سپاہی اس کے تعاقب میں لگ گئے۔ وہ تعداد میں 10-12 کے قریب تھے۔ میدان کی حدود سے نکل کر احمد ایک مکان کی دیوار کے پیچھے اندھیرے میں کھڑا ہو گیا اور جلدی جلدی کمان سنبھال کر اس نے تعاقب کرنے والوں پر چند تیر برسائے، جن سے تعاقب کرنے والوں میں سے 3 کی کھوپڑیاں چھد گئیں اور وہ زمین پر گر گئے۔ احمد پھر جنوب کی طرف اندھا دھند بھاگ نکلا۔ اپنے 3 ساتھیوں کے مرنے پر تعاقب کرنے والوں کا جوش کچھ ٹھنڈا پڑ گیا اور وہ دور دور رہ کر پیچھا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اب وہ شور بھی نہیں کر رہے تھے، شاید اس خیال سے کہ جو شور کرے گا بھاگنے والے کا تیر اسی کو آ لگے گا، لہٰذا وہ خاموش رہ کر اور اندھیرے کی آڑ میں تعاقب کرنے لگے۔ اب وہ شہر میں داخل ہو گئے۔ اہل شہر سکون کی نیند سوئے ہوئے تھے، جبکہ پہرے داروں اور احمد کے درمیان زندگی اور موت کا کھیل جاری تھا۔ احمد تیزی سے بھاگتا ہوا جنوب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے احمد اس گلی کی طرف جا نکلا جس میں ایمن کے ماموں کا گھر تھا۔ ابھی وہ گلی میں داخل ہوا ہی تھا کہ اسے اپنے سامنے 2 پہرے دار آتے دکھائی دیے۔ وہ شاید کسی مختصر راستے سے ادھر نکل آئے تھے۔ وہ اندھیرے کی آڑ لے کر اور مکانوں کی دیواروں سے چپک کر آ رہے تھے۔ شاید وہ سامنے کی طرف سے احمد کا راستہ روک کر اپنے تعاقب کرنے والے ساتھیوں کو موقع دینا چاہتے تھے کہ وہ پیچھے سے آ کر اس پر قابو پا لیں۔ احمد فوراً خود بھی اوٹ میں ہو گیا۔ پھر وہ اپنے کندھے سے اپنی کمان اتار چکا تھا۔ تاک کر یکے بعد دیگرے اس نے کئی تیر ان پر برسائے۔ دونوں پہرے دار جو دیوار سے چپکے ہوئے تھے تیروں سے چھد کر گلی میں گر گئے اور ان کی چیخیں گلی میں بلند ہو کر ڈوب گئیں۔ احمد بھاگ کر آگے گیا، لیکن فوراً ہی اس کے پاؤں رک گئے۔ اس نے دیکھا کہ ایمن کے ماموں کے گھر میں روشنی ہو رہی تھی۔ وہ شش و پنج میں پڑ گیا کہ اس غیر آباد مکان میں کون آ کر آباد ہو گیا ہے۔ احمد آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دینا ہی چاہتا تھا کہ تعاقب کرنے والے اس گلی کی نکڑ پر نمودار ہوئے۔ احمد نے بغل میں دبائی ہوئی اپنی ننگی تلوار تھام لی اور دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا، لیکن جلد ہی وہ چونک کر پیچھے ہٹ گیا اور اپنا دفاع کرنے کے لیے اس نے اپنی تلوار سونت لی، کیونکہ مکان کا دروازہ ایسا اندر کی طرف کھسکنا شروع ہو گیا تھا۔ لگتا تھا کوئی دروازے کو بڑی آہستگی اور رازداری سے کھول رہا ہو۔ پھر دروازہ کھلا اور اندھیرے میں کسی کی انتظار کی لذت اور تغزل کے رچاؤ سے بھرپور رازدارانہ آواز سنائی دی، اندر آ جائیے، باہر خطرہ ہے۔ احمد کے سینے میں سنسناہٹ اور دل میں گدگداہٹ بکھر گئی۔ وہ آواز ایمن کی تھی، ایمن جو اس کے ماضی کے طویل و تلخ لمحوں کی ساتھی اور یادوں کا ڈوبا ہوا چاند تھی۔ ایمن کی نشاط انگیز آواز نے اس کی دنیا میں ایک ہلچل پیدا کر دی تھی۔ پہرے دار نزدیک آ رہے تھے، لہٰذا احمد فوراً اندر کو چلا گیا اور ایمن نے کوئی کھٹکا کیے بغیر دروازہ بند کر دیا۔ پھر ایمن کسی آزاد اور جنگلی ہرنی کی طرح چھلانگتی اس روشن کمرے میں داخل ہوئی جس میں اس کی ماں ازیان بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ایمن بھاگ کر اس سے لپٹ گئی اور کسی کو ہی ندی کی طرح گنگناتے اور خوش ہوتے ہوئے اس نے کہا، وہ آگے ماں، وہ آگے۔ ازیان کچھ کہنا چاہتی تھی کہ احمد کمرے میں داخل ہوا۔ وہ فوراً اٹھی اور آگے بڑھ کر احمد کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، تم رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہے تھے بیٹا؟ اور کیا یہ سپاہی تمہارا پیچھا کر رہے تھے؟ احمد نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، یہ میرا ہی پیچھا کر رہے ہیں۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، آپ بیٹھیں، میں سناتا ہوں۔
باہر گلی میں سپاہیوں کا شور بلند ہو رہا تھا۔ ازیان باہر نکلتی ہوئی بولی، تم دونوں یہیں ٹھہرو، میں ان سپاہیوں کو بھگا کر آتی ہوں۔ ازیان باہر آئی اور سیڑھیاں چڑھ کر اس نے دیوار کے اوپر سے جھانکتے ہوئے گلی میں اپنے مرنے والے ساتھیوں کے پاس کھڑے پہرے داروں کو مخاطب کر کے پوچھا، میرے بچوں، تم رات کے اس وقت کسے تلاش کر رہے تھے؟ وہ کون تھا جس کا تم پیچھا کر رہے ہو اور جو تمہارے ان دونوں ساتھیوں کو ختم کر کے آگے بھاگ گیا ہے؟ ایک سپاہی نے چونک کر پوچھا، وہ کس سمت میں بھاگا ہے؟ ازیان نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ سامنے مشرق کی طرف بھاگا ہے۔ میں ان مرنے والوں کی چیخیں سن کر باہر آئی تو وہ بھاگتا ہوا میری نگاہوں سے اندھیرے میں اوجھل ہو گیا تھا۔ پہرے دار فوراً حرکت میں آئے، ان میں سے 2 اپنے مرنے والے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کر لے گئے، باقی بھاگتے ہوئے مشرق کی طرف بڑھ گئے۔ ازیان دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ احمد اور ایمن آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ازیان نے پرسکون آواز میں کہا، میں نے بھگا کر آئی ہوں، اب تم بتاؤ بیٹے، تم کہاں سے ہو کر یہاں آئے ہو اور کس جرم میں کرتاجنہ کے سپاہی تمہارا پیچھا کر رہے تھے؟ جواب میں احمد ان کو کسیلا کے ہاتھ سے بھاگنے اور کرتاجنہ میں داخل ہونے کے درمیانی واقعات کی پوری تفصیل سنا رہا تھا۔ ایمن بیچاری احمد کی داستانیں سن کر ایسی غمزدہ ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ کمرے میں چند ثانیوں تک خاموشی طاری رہی، پھر احمد نے ایمن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اندھیرا ہونے کے باوجود تم نے کیسے مجھے پہچان کر دروازہ کھول دیا؟ ایمن نے کہا، ہم دونوں ماں بیٹی ابھی جاگی رہی تھی کہ باہر گلی میں کھٹکا ہوا، میں بھاگ کر گئی اور چند سیڑھیاں چڑھ کر دیوار کے اوپر سے دیکھا، 2 سپاہی اندھیرے کی آڑ میں ہماری دیوار کے ساتھ چپکے ہوئے مغرب کی طرف جا رہے تھے۔ وہ کسی کے خلاف ایک دوسرے سے سرگوشیاں بھی کر رہے تھے۔ اتنے میں سامنے کی طرف سے آپ آ گئے۔ اس وقت میں نے آپ کو نہ پہچانا تھا، آپ بھی اندھیرے میں ہو گئے اور ان دونوں پر تیر برسا کر ختم کر دیا۔ ذرا دم لے کر ایمن نے کہا، میں نے آپ کو اس وقت پہچانا جب آپ نے ان مرنے والے دونوں سپاہیوں کے پاس سے گزر کر مشرق کی طرف بھاگے تھے۔ مجھے آپ کا چہرہ نظر نہ آیا تھا، میں نے آپ کو آپ کے بھاگنے کے انداز سے پہچانا تھا۔ میں آپ کو آواز دے کر بلانا چاہتی تھی، لیکن مجھے ساتھ والی گلی میں سپاہیوں کے بھاگنے کی آوازیں سنائی دی تھی، لہٰذا میں خاموش رہی۔ ناچار میں دروازے کی طرف بھاگی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں دروازہ کھول کر آپ کے پیچھے بھاگوں گی اور آپ کو خاموشی سے پکڑ کر اندر لے جاؤں گی، لیکن دروازہ کھولتے ہوئے مجھے آپ روزن میں سے دروازے پر کھڑے دکھائی دیے، لہٰذا میں مطمئن ہو گئی۔ احمد نے مسکرا کر کہا، آگے بھاگتے ہوئے میری نظر مکان پر پڑی تھی، مکان میں روشنی ہو رہی تھی، لہٰذا میں جستجو میں پڑ گیا کہ آپ لوگوں کے جانے کے بعد یہاں کون آ کر آباد ہو گیا۔ مجھے امید نہ تھی کہ آپ یہاں ہوں گی، میں تو اس ارادے کے ساتھ دروازے پر آیا تھا کہ دیکھوں اب اس مکان میں کون ہے۔ آپ لوگ کیسے یہاں آ گئے؟ اب دور اس کی ماں کہاں ہے؟ احمد کے سوال پر ازیان کی گردن جھک گئی۔ ایمن اس پھول کی طرح اداس ہو گئی تھی جو چپکے سے تنہائیوں میں کھل کر مرجھا گیا ہو۔ اس کے چہرے پر تازہ خیالات کا ہجوم تھا اور اس کی بکھری زلفیں جیسے فراق کی لمبی رات۔ احمد نے اس بار زور دے کر پوچھا، ایمن کیا بات ہے، تم دونوں ماں بیٹی خاموش کیوں ہو؟ ایمن نے چند لمحوں تک ایسے انداز میں احمد کی طرف دیکھا جیسے اس کی سوچوں کا جسم دکھنے لگا ہو اور اس کی طاقت سخن جواب دے گئی ہو۔ پھر وہ رندی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، آپ کے وہاں سے بھاگنے کے بعد کسیلا کو خبر ہوگی کہ آپ نے آسترو اور فریس کو قتل کر دیا ہے۔ انہیں یہ بھی خبر ہوگی کہ ہم نے بھاگ جانے میں آپ کی مدد کی ہے، لہٰذا کسیلا نے میرے بابا اور ابدا کو قتل کر دیا۔ ابدا کی ماں بیٹے کا غم برداشت نہ کر سکی اور وہ بھی فوت ہو گئی۔ میں اور ماں عربیہ شہر سے نکل کر مصر میں اسکندریہ شہر کی طرف چلے گئے۔ وہاں میرا دوسرا ماموں ہے، اس کا نام کتام ہے۔ وہ مسلمان ہے اور وہ آہن گروں کے بازاروں میں رہتا ہے اور خود بھی آہن گری کا پیشہ کرتا ہے۔ جب ہم چند روز ہی وہاں پر رہے کہ کرتاجنہ سے وہ شخص اسکندریہ پہنچ گیا جو یہاں میرے ماموں کا کاروبار سنبھالے ہوئے ہے۔ میرے دوسرے ماموں اور ابدا کے باپ یہاں زرگر تھے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ تبرک ایک جنگ میں مارا گیا ہے اور اب کرتاجنہ میں ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، لہٰذا ہم دونوں ماں بیٹی یہاں آ گئی ہیں۔ جو آدمی یہاں ماموں کا کاروبار سنبھالے ہوئے ہے وہ بھی ہمارا دور کا رشتہ دار ہے۔ وہ گو بوڑھا ہے لیکن ہم دونوں ماں بیٹی کا بہت خیال رکھتا ہے۔ احمد نے اپنی گردن جھکاتے ہوئے دکھ سے کہا، مجھے افسوس ہے، میری وجہ سے آپ لوگوں پر یہ ابتلا کا دور شروع ہوا ہے، میں شرمندہ ہوں۔ ازیان نے گردن اٹھائی اور احمد کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے شفقت و مہربانی سے کہا، نہیں بیٹے، تم شرمندہ مت ہو، ہمیں تمہاری ذات پر فخر ہے۔ ازیان ذرا رکی اور پھر اس نے دوبارہ کہا، احمد اب تمہارا کیا لائحہ عمل ہے بیٹے، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ تفصیل سے گفتگو کرتی ہوں۔ احمد نے کہا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے نکل کر میں سیدھا دمشق جاؤں گا
اور خلیفہ عبد الملک بن مروان سے افریقہ میں مسلمانوں کا وقار بحال کرنے کی التماس کروں گا۔ میں وہاں سے کمک حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر میں کامیاب رہا تو افریقہ کے اندر بربروں، رومنوں، فرانسیسیوں اور اندلسیوں کو میں ایک عبرتناک خیز درس دوں گا۔ عزیان نے پھر پوچھا، تم کب یہاں سے رخصت ہوگے؟ احمد نے دکھ سے کہا، کاش حالات ایسے ہوتے کہ میں چند روز آپ کے پاس قیام کر سکتا۔ اب پہرے دار دور نکل گئے ہوں گے، مجھے ابھی یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ احمد کے جانے کا سن کر ایمن کی حالت عجیب ہو گئی۔ اس کے ہونٹوں پر احمد کے لیے عقیدتوں کے پھول تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں عذاب جان اور دکھ کے گیت تھے۔ وہ شوخ اور سحر فن لڑکی اس سمے ایسی اداس ہو گئی تھی جیسے اس کی زندگی بھر کا ثمر ریاضت چھین لیا گیا ہو۔ جہاں احمد کی آمد پر محبت کی ترجمانی کے لیے اس کے ہونٹوں پر ہلکا ہلکا تبسم اور قرب لالا و گل کی کیفیت تھی، وہاں اب کھوکھلا پن اور ایک تکلیف دہ احساس تھا۔ عزیان نے پھر دکھ کے احساس سے پوچھا، احمد، جس مقصد کا تم نے تہیہ کر لیا ہے وہ ایسا اہم ہے کہ میں تمہیں اس سے روک نہیں سکتی۔ بیٹے، میں جانتی ہوں تم اور ایمن ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ ہم دونوں ماں بیٹی دن رات تمہاری سلامتی اور تم سے ملاقات کی دعائیں مانگتی رہی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ خدا کے حضور ہماری دعائیں مستجاب ہوئیں۔ بیٹے، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تم دونوں کی شادی کرا دوں گی اور تم دونوں اس گھر میں ہمیشہ میرے سامنے رہو گے، لیکن تمہارا مقصد عرفہ اور تمہاری سوچیں مقدس ہیں، اس لیے ہم دونوں ماں بیٹی تمہاری راہ نہ روکیں گی۔ اس کے باوجود میں کہوں گی، ایمن تمہاری ہے، میرے پاس یہ تمہاری امانت ہے، جب چاہو لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شرم کے مارے ایمن کی گردن جھک گئی اور وہ احمد کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ احمد نے بھی گردن جھکاتے ہوئے کہا، ایمن کا ساتھ میرے لیے ایک سعادت ابدی ہوگا۔ میں آپ کے اعتماد اور بھروسے کو دھوکہ نہ دوں گا۔ کاش میں اپنے باپ کے پاس ہوتا تو وہ ایمن کو دیکھ کر خوش ہوتے اور میرے انتخاب کی داد دیتے، لیکن میں تو ایک ایسا مسافر ہوں جس کا کوئی گھر، کوئی ٹھکانہ اور منزل نہیں۔ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں بہت جلد لوٹوں گا اور ایمن کو آپ سے ہمیشہ کے لیے مانگ لوں گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، میں رخصت ہوتا ہوں۔ کاش میں کچھ دیر اور یہاں رک سکتا۔ عزیان نے احمد کا ہاتھ تھام لیا۔ کھانا تو کھا کر جاؤ بیٹے۔ اپنے امامے کے نیچے اپنا آہنی خود درست کرتے ہوئے احمد نے کہا، میں کھانا کھا چکا ہوں۔ ایمن نے پہلی بار مخاطب کر کے پوچھا، آپ کو نقدی یا کسی اور شے کی ضرورت ہو تو بتائیے۔ احمد کمرے سے باہر نکلتا ہوا بولا، فی الوقت مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، جب ہوگی میں خود ہی مانگ لوں گا۔ ایمن اور عزیان بھی اس کے ساتھ باہر آئیں۔ بیرونی دروازے پر آ کر ایمن نے ہلکے سے دروازہ کھولا اور احمد باہر نکل گیا۔ وہ دونوں ماں بیٹی دروازے پر کھڑی رہیں۔ احمد دیواروں کے سائے میں ہوتا جب دور چلا گیا اور ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو وہ دونوں ماں بیٹی اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اندر چلی گئیں۔ احمد دیواروں اور درختوں کے سایوں کی اوٹ میں بندرگاہ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ ایک خیمہ نما جھوپڑی کے پاس وہ رک گیا اور اس کے چوبی دروازے پر اس نے ہلکی سی دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھے نے دروازہ کھولا اور احمد کو دیکھتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ وہی بوڑھا تھا جس کی مدد سے ایک بار احمد نے ایمن، عزیان، عبدہ اور اس کی ماں کو کرتاجنہ سے نکالا تھا۔ احمد نے سرکوشی میں پوچھا، میرے ساتھی؟ بوڑھے نے اور قریب ہو کر کہا، وہ یہاں سے جا چکے ہیں اور اب تک کرتاجنہ سے کافی دور نکل گئے ہوں گے۔ احمد نے نقدی کی ایک تھیلی اسے تھماتے ہوئے کہا، میرا گھوڑا لا دو۔ بوڑھا باہر نکل کر اپنی جھوپڑی کی پچھلی طرف نکل گیا۔ دوبارہ جب وہ لوٹا تو اس کے ساتھ سیاہ رنگ کا گھوڑا تھا جو تاریکی میں ایک دھندلا سا ہیبلا نظر آ رہا تھا۔ احمد نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی بھاگ پکڑ لی، بوڑھے سے مصافحہ کیا، پھر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اسے ایڑ لگا چکا تھا۔ 5 میل تک وہ سمندر کے کنارے مغرب کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا، پھر وہ اپنے گھوڑے کو بائیں طرف موڑ کر ارتمیس کی بستی کی طرف سرپٹ دوڑا چلا جا رہا تھا۔ کافی رات گئے احمد زیوس کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور زیوس سامنے کھڑا تھا۔ احمد کو دیکھتے زیوس نے اطمینان بخش آواز میں کہا، تم کہاں رہ گئے تھے بیٹے؟ تمہارے ساتھی یہاں پہنچ چکے ہیں۔ احمد جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ارتمیس بھاگتی ہوئی آئی۔ احمد کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر نگہت و فرحت کے سارے رنگ بکھر کر رہ گئے۔ اس نے چہکتے ہوئے پوچھا، آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ ہم تو آپ کے متعلق اس قدر فکر مند تھے۔ اگر آپ تھوڑی دیر اور نہ آتے تو میں آپ کے متعلق جاننے کے لیے بابا کو کرتاجنہ بھیجنے والی تھی۔ احمد گھوڑے کی باگ تھامے اندر داخل ہوتا ہوا بولا، میرے پیچھے رہنے میں ہی مصلحت تھی، اس طرح میرے ساتھیوں کو شہر سے نکل بھاگنے کا موقع ملا ہے۔ ارتمیس فوراً آگے بڑھی اور احمد سے گھوڑے کی باگ پکڑ لی، پھر اس نے گھوڑے کی بالوں سے بھری گردن پر تھپکی دیتے ہوئے پوچھا، اس سیاہ گھوڑے نے آپ کا ساتھ کیسا دیا ہے؟ احمد نے مسکرا کر کہا،
یہ میرے اندازوں پر پورا اترا ہے، کم ہنہناتا ہے اور صحرا میں تیز بھاگتا ہے۔ ارتمیس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، یہ 2 سال قبل میرے بابا نے مجھے لے کر دیا تھا۔ اس وقت یہ چھوٹا سا بچھیرا تھا، میں نے خود اس کی پرورش کی ہے، اسی پر بابا نے مجھے جنگی تربیت دی ہے۔ یہ بہت اچھا گھوڑا ہے، اپنے مالک کا کہا مانتا ہے اور ضرورت کے وقت آندھی اور طوفان بن کر بھاگتا ہے۔ اس کی ایک اور ادا مجھے پسند ہے، یہ اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو اپنے مالک کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ ایک مصری تاجر ادھر آیا تھا، میرے بابا نے یہ مجھے اس تاجر سے خرید کر دیا تھا۔ ارتمیس گھوڑے کی گردن تھپتھپاتی ہوئی استبل کی طرف لے گئی۔ زیوس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور دونوں وہیں کھڑے ہو کر ارتمیس کا انتظار کرنے لگے۔ ارتمیس جب واپس لوٹی تو وہ تینوں اس کمرے میں آئے جس میں آتش دان روشن تھا۔ آگ کے پاس وہ تینوں ایک چٹائی پر بیٹھ گئے۔ ان کے قریب ہی ایک چٹائی پر ہرمس گہری نیند سویا ہوا تھا۔ احمد نے زیوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے ساتھی کہاں ہیں؟ زیوس نے آتش دان کے پاس سے لکڑی اٹھاتے ہوئے کہا، وہ بہت دانش مند ہیں، ان میں سے ایک نے گھر کے دروازے پر دستک دی تھی، باقی بستی سے باہر ہی بیٹھے رہے تھے۔ میں انہیں ساتھ لے کر کوہستانی غاروں کی طرف چلا گیا۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے اپنی بستی کے سردار سے بھی بات کی تھی، وہ تمہاری داستان سن کر بہت متاثر ہوا تھا، وہ تم سے ملنا بھی چاہتا ہے۔ اس نے کچھ بستر، کھانے کا سامان اور 5 گھوڑے بھی مہیا کیے ہیں۔ بستی کے چند اور لوگوں نے بھی گھوڑے، خوراک اور دوسرا سامان دیا ہے۔ بستی کے سردار نے میرے ساتھ چند آدمی بھی روانہ کیے تھے جنہوں نے غار کی صفائی کر کے وہاں بستر لگا دیے۔ میرا خیال ہے کہ اب تک تمہارے ساتھی سکون کی گہری نیند سو رہے ہوں گے۔ اب ان میں سے ہر ایک کے پاس اپنا اپنا گھوڑا ہے۔ سردار نے ان سب کے لیے ہتھیار بھی مہیا کر دیے ہیں۔ ہاں، ان میں سے ایک سخت بیمار تھا اور بخار سے جھلس رہا تھا۔ بستی کے طبیب کو بھی ہم اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے، اس نے اسے دیکھ کر دوا دی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ احمد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابھی یہاں سے روانہ ہو جاؤں۔ ابھی تک کرتاجنا کے حکمرانوں نے ہمارے تعاقب میں کسی کو نہ بھیجا ہوگا۔ زیوس سے پہلے ارتمیس بولتے ہوئے بولی، نہیں، آپ اس وقت نہیں جا سکتے۔ ایک تو سخت سردی ہے، دوسرے آپ کے ساتھی اس وقت آرام کر رہے ہوں گے، تیسرے کرتاجنا کے سپاہی ابھی تک اگر تلاش کرنے نہیں نکلے تو ایسا کرنے میں وہ تاخیر نہیں کریں گے۔ بہتر ہے کہ آپ چند روز ٹھہریں، اس کے بعد حالات کو دیکھ کر یہاں سے کوچ کریں، اور پھر آپ کو خود بھی آرام کی ضرورت ہے۔ زیوس نے فوراً تائید کرتے ہوئے کہا، ارتمیس ٹھیک کہتی ہے۔ احمد نے ارتمیس کی طرف دیکھا اور کچھ کہنے کی بجائے وہ صرف مسکرا کر رہ گیا۔ ارتمیس کے ہونٹوں پر بھی گہری اور ستاروں کی طرح جھلمل کرتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر ارتمیس اٹھی اور چٹائیوں پر اس نے بستر لگا دیے۔ تھوڑی دیر بعد آتش دان کے پاس وہ تینوں گہری نیند سو رہے تھے۔ دوسرے روز ہرمس جب اپنے ریوڑ کو چرانے کوہستانوں کی طرف لے کر جانے لگا تو اپنے ساتھیوں سے ملنے احمد بھی اس کے ساتھ ہی ہو لیا۔ وہ ارتمیس کے اسی سیاہ گھوڑے پر سوار تھا جسے وہ رات اپنے ساتھ کرتاجنا لے کر گیا تھا۔ پہاڑ کے اوپر آ کر ہرمس نے ایک غار کی نشاندہی کی اور احمد اس میں داخل ہو گیا۔ ہرمس ریوڑ کو چرانے کے علاوہ ارد گرد نگاہ بھی رکھنے لگا تھا۔ احمد کا گھوڑا ریوڑ کے اندر چلنے لگا تھا۔ احمد غار میں داخل ہوا۔ اندر اس کے 8 ساتھی فرش پر لگے بستروں پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جبکہ ایک جو رات کے وقت بیمار تھا گہری نیند سویا ہوا تھا۔ احمد کو دیکھتے ہی سب خاموش ہو گئے اور تشکر و مہربانی کی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ احمد نے انہیں سلام کیا اور آگے بڑھ کر ایک بستر پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ان سے پوچھا، کیا تم نے کھانا کھا لیا ہے اور تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ان میں سے ایک نے بڑی احسان مندی سے کہا، ہم کھانا کھا چکے ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہم سب آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے اس قدر اہتمام کیا، ورنہ آپ اکیلے بھی دشمن کی قید سے نکل کر فرار ہو سکتے تھے۔ احمد نے اس جوان کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، ایسا مت کہو، یہ میرا فرض تھا، میں تم سب کو حالات کی جہنم میں چھوڑ کر کیسے بھاگ سکتا تھا؟ سب ساتھی بڑی ہمدردی سے احمد کی طرف دیکھ رہے تھے۔ احمد نے سوئے ہوئے ساتھی کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ شاید وہی ہے جو رات کو بیمار تھا، اب یہ کیسا ہے؟ اسی ساتھی نے جواب دیا، رات اس کی حالت سخت خراب تھی، لیکن ہمارے میزبان نے اس کے لیے جس طبیب کا انتظام کیا تھا، اس نے رات اسے ایسی دوا دی کہ اس کا بخار فوراً اتر گیا۔ اب یہ ٹھیک ہے، گہری نیند سویا ہوا ہے۔ یہ بیچارہ بہت دکھی انسان ہے۔ احمد نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، کیا دکھ ہے اسے؟ اس نے ایک بار اپنے سوئے ہوئے ساتھی کی طرف دیکھا اور پھر احمد کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، اس کے واقعات، حالات اور ساعات بڑے درد خیز ہیں۔ دشمن کی قید کے دوران اس نے ہمیں اپنی داستان سنائی تھی۔ یہ کہہ رہا تھا کہ جنگ سے پہلے اس کی بستی سے ایک اس کا جاننے والا لشکر میں شامل ہوا تھا۔
اس نے اسے پیغام دیا تھا کہ اس کے گھر والے اس کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بڑے بھائی کی شادی ہے جو اس کی شمولیت کے بغیر نہ ہوگی۔ اس نے کہا تھا کہ بچپن میں اس کا ایک بڑا بھائی اس سے نہ بچھڑ گیا تھا جو اب تک نہیں ملا، اور اس بیٹے کی جدائی میں رو رو کر اس کی ماں باپ کی بینائی کم ہو گئی ہے۔ یہ کہہ رہا تھا کہ جس لڑکی سے اس کے منجھلے بھائی کی شادی ہو رہی ہے وہ اس کی ماموزاد بہن ہے جو بچپن میں اس کے سب سے بڑے بھائی کی منگیتر تھی۔ اس جوان نے ذرا سا رک کر پھر کہا، اس کے ماں باپ نے اپنے بڑے بیٹے کی واپسی کا بہت انتظار کیا۔ جب وہ نہ لوٹا تو انہوں نے اس کی لڑکی کی شادی اس کے منجھلے بھائی سے طے کر دی۔ لڑکی کی منگنی چونکہ اس وقت بڑے بھائی سے طے ہوئی تھی، جس وقت اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ تھا، لہٰذا وہ بڑی ہو کر اس کے منجھلے بھائی کو پسند کرنے لگی تھی۔ اپنے منگیتر کے گم ہو جانے اور اس کے واپس نہ لوٹنے پر وہ بیچاری ایسا کرنے میں حق بجانب تھی۔ یہ کہہ رہا تھا، پہلے اس کا باپ ظہیر بن قیس کے لشکر میں شامل تھا۔ وہ اس نیت سے شامل ہوا تھا لشکر میں کہ جہاد کا فرض ادا کرنے کے علاوہ وہ اپنے گمشدہ بیٹے کو بھی تلاش کرے گا، لیکن اس کی بینائی کم ہو گئی اور اپنے باپ کی جگہ اب یہ لشکر میں شامل ہوا تھا۔ احمد نے چونک کر پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ اس ساتھی نے کہا، اس کا نام خصیب ہے، خصیب بن ہشم، اور اس کا بڑا بھائی جس کی شادی ہو رہی ہے اس کا نام اسے شیبان بن ہشم بتایا ہے۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے بوکھلائی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا اسے اپنے اس بھائی کا نام بھی بتایا تھا جو گم ہو گیا تھا؟ ہاں، اس کا نام اس نے احمد بتایا تھا۔ احمد کا جی چاہا کہ فوراً آگے بڑھ کر اپنے چھوٹے بھائی سے لپٹ جائے۔ خصیب جسے وہ کبھی اپنے کندھوں پر اٹھا کر کھلایا کرتا تھا، اس کے سامنے معصومیت کی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ احمد اٹھ کر آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ اس کے ضمیر اور اس کی سوچوں نے اس کے ذہن پر ایک بھرپور ضرب لگائی۔ دور رہو، اپنے بھائی پر اپنا آپ ظاہر نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو شیبان اور تروب کی شادی رک جائے گی، جبکہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ تمہارے گمنام رہنے میں ہی تمہاری اور دوسروں کی بہتری ہے۔ احمد کا جگر اس موقع پر لہو لہو ہو گیا۔ وہ بجھ گیا، بے نور شمع کی مانند بکھر گیا تھا، چور چور آئینے کی طرح۔ اس کے چہرے کا رنگ خاک ہو گیا تھا اور آنکھ میں دکھ کی دھول اور شام کی سی پرچھائیاں اڑنے لگی تھیں۔ چند لمحوں تک وہ پرانی یادوں کی چتاؤں میں جلتا ہوا ٹوٹی ہوئی دہلیز کی طرح اداس اور ملول رہا۔ اس کی حالت کاروان سے بچھڑ کر نگر نگر بھٹکنے والے اس برہنہ پاس مسافر کی سی تھی، جو مسافر منزل کے سامنے ہونے کے باوجود اس تک نہ پہنچ سکتا ہو۔ بیچارے کا دل تک سلگ اٹھا تھا، لیکن جلد ہی اس نے اپنی اس کیفیت پر قابو پا لیا تھا، کیونکہ خصیب نیند سے بیدار ہو کر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ احمد نے پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے غور سے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرا نام خصیب بن ہشم ہے۔ ایک ساتھی نے خصیب کو مخاطب کر کے کہا، یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمیں دشمن کی قید سے نجات دلائی ہے۔ رات تم بیمار تھے اس لیے ہم تمہیں تفصیل نہ بتا سکے۔ ان کا نام سمرون ہے اور یہ ہمارے ہراول لشکر کے سالار تھے۔ خصیب نے ہاتھ آگے بڑھا کر احمد سے مسافہ کرتے ہوئے کہا، آپ کی ہمت قابل تعریف، آپ کی شجاعت قابل تقلید ہے۔ آپ نے تنہا ہمیں اس جہنم سے نکالا، جہاں سے ہمارا فرار ہونا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ احمد نے دل کی گہرائی سے کہا، آپ لوگوں سے میرا ایک رشتہ ہے، اس کام میں اگر میری جان بھی چلی جاتی تو واللہ میں کبھی دریغ اور تعصف نہ کرتا۔ خصیب کچھ کہنا چاہتا تھا کہ احمد چونک کر کھڑا ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ غار سے باہر کچھ سننے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے غار سے باہر بھاگتے ہوئے کہا، خدا کی قسم میں اس غار سے باہر خطرے کی بو پا رہا ہوں۔ اس کے سب ساتھی بھی اپنے ہتھیار سنبھال کر اپنے بستروں سے اٹھ گئے۔ احمد جب غار سے باہر آیا تو اس نے دیکھا بستی کی طرف سے 10-12 سوار کوہستان کی طرف اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے اور دھول اڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ احمد ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھی بھی اپنے ہتھیاروں سے لیس ہو کر احمد کے آس پاس پتھروں کی اوٹ میں بیٹھ گئے۔ ہرمس بھی چوکنا ہو کر آنے والے ان سواروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب وہ کوہستانوں کے اوپر چڑھ کر اس طرف کو آنے لگے جہاں ہرمس بکریاں چرا رہا تھا تو ہرمس بھاگ کر اپنے قریب چلتے احمد کے سیاہ گھوڑے کی طرف گیا۔ وہ اس کی زین اتارنے لگا تھا کہ احمد نے پتھر کے پیچھے سے اسے آواز دی، ہرمس ہرمس، گھوڑے کی زین مت اتارو، اسے اسی طرح چڑھنے دو۔ تم بالکل خاموش اور بے پرواہ ہو کر اپنی جگہ کھڑے رہو۔ ان سواروں کو اوپر آنے دو، پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اگر یہ ہماری تلاش میں ہوئے تو اندیشہ نہ کرو، یہ بچ کر نہ جا سکیں گے۔ ہرمس خاموش رہا اور پرسکون ہو کر وہ ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ وہ گھوڑ سوار جو پوری طرح مسلح تھے اور تعداد میں 10 تھے، وہ سیدھے ہرمس کے پاس آئے اور ان میں سے ایک سوار نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے کچھ ایسے لوگ ادھر سے بھاگتے دیکھے ہیں جو اپنے حلیہ اور لباس سے قیدی لگتے ہوں اور اپنی جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوں؟ ہرمس کھڑا ہو گیا
اور اپنے گلے میں لٹکتی سلیب کو چھونے کے بعد اس نے اپنی چھاتی پر سلیب کا نشان بنایا اور پرخلوص لہجے میں کہا، میں نے ایسے لوگ نہیں دیکھے، اگر دیکھتا تو آپ کو ضرور اطلاع کر دیتا۔ ہرمز سے گفتگو کرنے والا چند لمحوں تک ہرمز کو دیکھتا رہا، پھر وہ اپنے گھوڑے کو واپس موڑنا ہی چاہتا تھا کہ احمد کی طرف سے سنسناتا ہوا ایک تیر آیا اور اس کے دل کو چیرتا ہوا نکل گیا اور وہ اپنے گھوڑے سے گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے دوسرے ساتھی اپنے گھوڑوں کو موڑ کر وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے کہ احمد اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ ہرمز بھاگ کر ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ سارے مسلح سپاہی تیروں کی تیز بوچھاڑ میں چھت کر ختم ہو گئے تھے۔ احمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھ کر وہاں آیا جہاں ان مسلح سپاہیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ہرمز بھی پتھر کی اوٹ سے نکل آیا اور احمد کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ احمد نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آؤ ان کے لباس اتار کر خود پہن لیں اور ان کی لاشوں کو یہاں دفن کر دیں۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ ہم چند یوم تک اس غار کے اندر قیام کریں گے اور جب ہماری تلاش کا سلسلہ مدھم پڑ گیا تو ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے، لیکن میرے غریب الوطن ساتھیوں، میں اپنا فیصلہ بدلنے کا تہیہ کر چکا ہوں۔ ہم ان سپاہیوں کے لباس میں انہی کے گھوڑوں پر بیٹھ کر ابھی یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قدرت ہماری مدد اور رہنمائی کر رہی ہے۔ ہمارے ہاتھوں مرنے والے یہ سپاہی یقیناً جنوبی حصے میں ہمیں تلاش کرنے پر مقرر ہوئے ہیں۔ ان کے پاس اپنے بستر بھی ہیں جو اس امر کو ظاہر کرتے ہیں کہ ان کا ارادہ دور دور تک ہمیں تلاش کرنے کو تھا۔ میں ایک بار بستی میں جا کر اپنے محسن سے مل آتا ہوں تاکہ میں اسے اپنی اس فلفور روانگی کی اطلاع کر سکوں، ساتھ ہی اس کا شکریہ بھی ادا کروں کہ اس نے اس قدر دقت ہماری آسائش اور آرام کی خاطر اٹھائی۔ اس کے بعد ہم یہاں سے جنوب کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ مرنے والے سپاہی چونکہ جنوبی حصے میں ہمیں تلاش کرنے پر مقرر ہوئے تھے، لہذا کسی دوسرے ایسے ہی گروہ سے ہماری مٹ بھیڑ ہونے کی توقع نہیں جو ہماری تلاش میں نکلے ہوں۔ آؤ آؤ میرے ساتھیوں، ان کے لباس اتار کر ان کی لاشوں کو یہاں دفن کر کے اپنے کوچ کی تیاری کر لیں۔ احمد کے کہنے پر اس کے ساتھی آنن فانن حرکت میں آئے۔ ہرمز بھی ان کی مدد کرنے لگا۔ انہوں نے ان کے لباس اتار لیے اور لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈال کر مٹی اور پتھروں سے ڈھانپ دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد احمد نے پھر اپنے ساتھیوں سے کہا، میں اپنے محسن سے مل کر ابھی آتا ہوں، میرے آنے تک تم اپنے لباس تبدیل کر لو، میں پہلے ایک رومن سپاہی کا لباس پہنے ہوئے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی لباس اٹھا کر اپنی غار کے اندر چلے گئے۔ احمد اپنے اس گھوڑے پر سوار ہوا جو حسین رتمیس نے اسے دے رکھا تھا۔ کوہستانوں سے اتر کر گھوڑے کو بستی کی طرف سرپٹ دوڑا رہا تھا۔ زیوس کے گھر داخل ہو کر احمد نے گھوڑے کو صحن کے اندر کھلا چھوڑ دیا۔ جب وہ آگے بڑھنے لگا تو رتمیس سے کمرے سے بھاگتی ہوئی نکلی اور بدحواسی میں پوچھا، خیریت تو ہے؟ بستی میں تھوڑی دیر قبل کچھ سپاہی آئے تھے، وہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کے متعلق پوچھ رہے تھے، پھر وہ جنوب کی طرف چلے گئے، آپ کو انہوں نے دیکھا تو نہیں؟ اتنی دیر تک زیوس بھی اندر سے نکل کر آیا۔ اس نے بھی احمد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، احمد خیریت تو ہے میرے بیٹے؟ احمد نے کہا، آپ دونوں باپ بیٹی فکر مند نہ ہوں، جو سپاہی ہمیں تلاش کرتے ہوئے کچھ دیر قبل بستی میں داخل ہوئے تھے وہ سیدھے ادھر گئے تھے جہاں ہرمز اپنا ریوڑ چلا رہا تھا۔ انہوں نے ہرمز سے ہمارا پوچھا، لیکن اس نے اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ جب وہ وہاں سے ہٹنے لگے تو ہم نے ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر کے انہیں ختم کر دیا۔ ان کی لاشوں کو ہم نے ایک گڑھے میں ڈال کر دفن کر دیا ہے اور اب میرے ساتھی ان کے لباس پہن کر تیار کھڑے ہوں گے۔ میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابھی اور اسی وقت یہاں سے کوچ کر رہا ہوں۔ یہاں سے بھاگ نکلنے کا اس سے بہتر موقع ہمیں کبھی نہ ملے گا۔ رتمیس احمد کے رخصت ہونے کا سن کر برگ خزاں کی مانند اداس اور شبستان کی بجھی ہوئی شمع کی طرح افسردہ ہو گئی۔ چند لمحوں تک وہ مجبور و نڈھال اور زخم خوردہ سی احمد کو دیکھتی رہی۔ اس کی حالت سے لگتا تھا جیسے اس کے لیے رواں نبض دوران رک گئی ہو یا آسمان فی الفور گردش میں آئیں گے اور قیامت برپا کر دیں گے۔ پھر اس کی گردن جھک گئی اور اس کی دل شکستگی کی غماز آواز سنائی دی، بالکل یوں جیسے چاندنی رات میں کسی ویران اور اجاڑ جنگل میں کسی قمری کی غمزدہ آواز فضاؤں میں بکھر گئی ہو۔ آپ نے اس قدر عجلت میں کوچ کرنے کا فیصلہ کیوں کر لیا؟ کیا چند روز اور یہاں قیام کرنے میں آپ کی سلامتی اور بہتری پنہاں نہیں ہے؟ زیوس نے بھی بڑی بیکل آواز میں کہا، بیٹے تم کچھ روز اور رک جاتے تو مجھے خوشی ہوتی۔ اگر تم کوچ کا فیصلہ کر ہی چکے ہو تو میں اسے بدل نہیں سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا فیصلہ مناسب اور سود مند ہوگا۔ احمد نے کہا، میں جا رہا ہوں، میں صرف آپ دونوں سے ملنے آیا تھا۔ پھر اس نے ارتمیس کو مخاطب کر کے کہا، ارتمیس میں تمہارا انتہا کا شکر گزار ہوں، تم نے جو میری خدمت کی ہے میں اسے بھول نہ سکوں گا۔ میں تمہارا گھوڑا ہرمز کو دے جاؤں گا، وہ اس کو ریوڑ کے ساتھ واپس لے آئے گا۔ ارتمیس نے اپنی گردن سیدھی کی اور احمد کی طرف دیکھتے ہوئے ہرے بیت کی شاخ کی طرح لرزتے کانپتے ہوئے کہا، یہ گھوڑا میں نے آپ کو دیا،
میرے لیے یہ ایک ابدی سعادت ہوگی کہ میں نے اپنا گھوڑا قوم کے ایک ایسے مجاہد کو دیا ہے جو اپنی قوم کی ستوت کا امین اور اپنی ملت کی عزت و وقار کا پاسبان ہے۔ کاش میں اس سے بھی بڑھ کر آپ کی خدمت کر سکتی۔ ارتمیس جب خاموش ہوئی تو زیوس نے کہا، بیٹے اگر تم کوچ کا فیصلہ کر ہی چکے ہو تو چلو، میں کوہستانوں تک تو تمہیں رخصت کرنے چاہوں۔ ارتمیس نے فوراً بولتے ہوئے کہا، بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ زیوس نے پیار سے کہا، چلو بیٹی، میں تمہیں کیوں روکوں گا۔ ارتمیس نے بھاگ کر کمروں کے دروازے بند کیے، پھر وہ دونوں باپ بیٹی احمد کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئے۔ تینوں ایک ہی گھوڑے پر سوار ہو گئے، آگے احمد، اس کے پیچھے زیوس، اور اپنے باپ کے پیچھے ارتمیس بیٹھ گئی۔ سیاہ رنگ کا وہ طویل قد آور، توانا اور سرکش گھوڑا جب ہنہناتا ہوا کوہستانوں کے اوپر اس جگہ آیا جہاں ہرمس اپنا ریوڑ چڑھا رہا تھا تو احمد نے گھوڑے کو روک لیا۔ ہرمس بھاگ کر آگے بڑھا اور گھوڑے کی باگ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ احمد ایک جست لگا کر نیچے اترا۔ پہلے سہارا دے کر اس نے ارتمیس کو نیچے اتارا، پھر وہ زیوس کو بھی گھوڑے سے اتار چکا تھا۔ مرنے والے سپاہیوں کے گھوڑے اسی طرح ریوڑ کے اندر چل رہے تھے۔ زیوس چند لمحوں تک بڑی ہمدردی اور غور سے احمد کو دیکھتا رہا، پھر اسے شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، احمد بیٹے، وقت کی ہاؤ ہو میں، آشوب کے اس ہجوم بے کراں اور شب و روز کے اس ہنگامے میں کیا میں امید رکھوں کہ ہم پھر بھی آپس میں کبھی مل سکیں گے؟ بیٹے، گو تمہارا کیا میرے گھر میں نہایت مختصر رہا ہے، پھر بھی میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ گویا ایک عرصے سے تم میرے گھر کے ایک فرد چلے آ رہے ہو۔ بیٹے، دریا کے بے میل کناروں کی طرح ہمیں بھول نہ جانا۔ خدا قادر و قدوس کی قسم، میں رات کو شمع کی لو میں اور دن کو اپنے قیام و سجود میں تمہاری واپسی کی دعا کرتا رہوں گا۔ تم کب لوٹو گے بیٹے؟ احمد نے علم غزیدہ سی آواز میں کہا، مجھے ابھی تک اپنی ذات کے متعلق اس قدر خبر نہیں کہ میں کون ہوں اور کس دیار سے ہوں۔ دشمن کے ہاتھوں شکست اور ہزیمت اٹھانے کے بعد آپ جب کہ اس دور افتادہ دیار میں کوئی میرا انیس و ہمدم، کوئی محرم و آشنا نہیں ہے، مجھے اپنی تلاش اور ریاضت اور سختی پیدا کرنی ہوگی تاکہ تلخی اور مایوسی کی ان فضاؤں میں یہاں ان اجنبی دیسوں میں اپنی قوم کی ستوت اور اس کا عروج بحال کر سکوں۔ اس وقت میری حالت ایسی سیاہ جہاں گرد جیسی ہے جس کی جھولی میں نہ ستارے، نہ کمر، نہ کہکشاں ہو۔ اس کے باوجود میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک روز ایسا ضرور آئے گا کہ میں آپ سے ملتے ہوئے اپنے آپ پر فخر محسوس کر رہا ہوں گا۔ اس وقت میری گردن جھکی ہوئی نہ ہوگی، میں مجبور و مایوس نہ ہوں گا، اور میری حالت ایسی نہ ہوگی جیسی اب ہے کہ میں چوری چھپے یہاں سے فرار ہونے کا موقع تلاش کر رہا ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک روز میں اندیکھے ان دیاروں کے سفر میں آپ کے لیے امید سحر اور فتح و نوید کا غیر مبہم اشارہ بن کر لوٹوں گا۔ گو کہ اس وقت ہم پر تاریک شب کی حالت طاری ہے، لیکن ہر تاریک رات کی سحر بھی ہوتی ہے۔ حسین ارتمیس خاموش کھڑی احمد اور اپنے باپ کی گفتگو سن رہی تھی۔ وہ لڑکی اس سمے بجھی آگ کی طرح دھواں اور جلی ہوئی ویران بستیوں کی طرح راکھ راکھ ہو گئی تھی۔ وہ گردن جھکائے خاموش کھڑی تھی، جیسے اس میں طاقت مستحق نہ ہو، تاب گفتگو نہ ہو۔ لگتا تھا وہ یونانیوں دیویوں جیسی حسین و پرکشش لڑکی خوابوں کی گھٹاؤں اور اپنے حال قلب حزین میں کھو گئی ہو۔ وہ ساکن کھڑی احمد کی باتیں سنتی رہی، اور اس کے سراپے میں سنسنی اور اس کی آنکھوں میں جدائی کی آگ اور رات کو جاگتے رہنے کی سی جلن ابھرتی ڈوبتی رہی۔ وہ اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں طلسماتی کشش رکھنے والی پرکشش یونانی لڑکی اس وقت چونکی جب احمد اس کے باپ زیوس سے کہہ رہا تھا، مجھے اب اجازت دیجیے، میں رخصت ہوتا ہوں۔ ارتمیس چونک کر احمد کی طرف دیکھنے لگی، قبل اس کے کہ زیوس احمد کی بات کا جواب دیتا۔ احمد نے گھوڑے کی بات پکڑ کر کھڑے ہرمس کو مخاطب کر کے کہا، ہرمس میرے بھائی، بھاگ کر جاؤ اور میرے ساتھیوں سے کہو کہ وہ باہر آ کر مرنے والے سپاہیوں کے گھوڑوں پر سوار ہو جائیں تاکہ ہم کوچ کر سکیں۔ ہرمس بھاگتا ہوا چلا گیا۔ احمد نے پھر زیوس سے کہا، میں اس تعاون کا مشکور ہوں جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ ہمارے کوچ کے بعد آپ غار کے اندر سے بستر اٹھوا لیجیے گا۔ جن لوگوں نے ہمارے لیے خوراک اور گھوڑے مہیا کیے تھے، ان کا بھی شکریہ ادا کیجیے گا اور انہیں ان کے گھوڑے واپس کر دیں، کیونکہ ہم مرنے والے سپاہیوں کے گھوڑوں پر بیٹھ کر کوچ کریں گے۔ وہ گھوڑے تعداد میں 10 ہیں، جبکہ میرے ساتھیوں کی تعداد 9 ہے۔ فالتو گھوڑا بھی ہم اپنے ساتھ ہی لے کر جائیں گے تاکہ ہمارے بعد وہ یہاں پر کوئی اور مسئلہ اور تکلیف دہ حادثہ نہ کھڑا کر دیں۔ زیوس بیچارہ خاموش رہا۔ ہرمس بھاگتا ہوا واپس لوٹ آیا اور احمد کے ساتھی غار سے نکل کر گھوڑوں پر سوار ہونے لگے۔ احمد نے ایک بھرپور نگاہ ارتمیس پر ڈالی۔ زیوس اور ہرمس سے اس نے مسافہ کیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس نے اپنے ساتھیوں میں شامل ہو گیا۔ وہاں جا کر اسے فالتو گھوڑے کو بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ باندھ لیا، پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنوب کی طرف کوچ کر گیا۔
ارتمیس، زیوس اور ہرمس وہاں کھڑے انہیں دور ہوتے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ جنوب کے کوہستانوں کے اس پار ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو ارتمیس کی گردن جھک گئی اور وہ اپنے باپ کا ہاتھ تھامے پہاڑ سے اتر کر بستی کی طرف جا رہی تھی۔ کوہستانوں کے اوپر ہرمس اداس کھڑا تھا اور وہ کبھی کبھی اس طرف کو دیکھ لیتا جس طرف احمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی نظروں سے اوجھل ہوا تھا۔ ہرمس کا ریوڑ اسی طرح اس کوہستان کے اوپر چل رہا تھا۔ اس ریوڑ میں وہ گھوڑے بھی شامل تھے جو بستی والوں نے احمد اور اس کے ساتھیوں کو مہیا کیے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔